بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک صحابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصیت سے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ ہم حضرت سلمان فارسی کی زندگی اور ان کے حالات کے متعلق زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، جو خود ایک دلچسپ موضوع ہے۔ اصفہان کا رہنے والا ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اصفہان سے کس طریقے پہ مدینے پہنچتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں رہتا ہے، اور پیغمبر مدینے میں بعد میں آتے ہیں، یہ وہاں منتظر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی ملاقات ہوتی ہے اور اسلام لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے آپ کے فضل کو دکھاتا ہے تو یوں فضل کرتا ہے کہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں مجوسی تھا اور کہیں عیسائیوں کے ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ۔ تو یہ لفظ محمد میں کچھ ایسا اثر تھا کہ گویا میرے خون لفظ یہ ہیں کہ میرے خون میں گویا یہ سرایت کر گئے، اور پھر اسی محمد کی محبت میں تلاش محمد میں رہے جناب سلمان فارسی۔ اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کو کیا مقام ملا کہ یہ عام فرمان پیغمبر اکرم ملے گا۔ اپنی اس اہل بیت مخصوصہ کے ساتھ تو ایک تعلق تھا، لیکن اس سے ہٹ کے جناب پیغمبر اکرم کا یہ فرمان مشہور ہے، منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور اس پورے گھرانے کو جناب سلمان فارسی پہ فخر تھا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا سلمان فارسی، تو جناب امام فرماتے ہیں سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو۔ اس شخص نے پوچھا فرزند رسول آپ ہمیشہ سلمان کی عظمت بیان کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ 3 وجوہات جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ امام فرماتے ہیں کہ سلمان کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ علی کی خواہشوں کو اپنی خواہشوں پہ ترجیح دیتے تھے۔ اب یہ کتنا خوبصورت ایک جملہ ہے چھٹے امام کا، علی علیہ السلام کی خواہشات کو، احکام کو اپنی خواہشات پہ ترجیح دیتے تھے۔ دوسری یہ کہ غریبوں کو امیروں پہ ترجیح دیتے تھے، اور تیسری یہ کہ علماء کو دوست رکھتے تھے۔ یہ وجہ ہے چھٹے امام فرماتے کہ ہم سلمان محمدی کو دوست رکھتے ہیں۔ بہرحال تاریخ جناب سلمان فارسی بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس کو شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں، اور کرنی گل پیگانی نے فارسی میں اس کا ترجمہ سفینہ بحار سے لے کے کافی تفصیل لکھی ہے منہاج الدموع میں۔ بہرحال ہم بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جس کے لیے نبی فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت۔ تو سلمان فارسی چاہیے ہمیں یہ کہ جب ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ تذکرے بھی ہونے چاہیے۔ سلمان فارسی کون تھے، مقداد کون تھے، عمار کون تھے، ابو ذر کون تھے، یہ سارے سلسلے ہونے چاہیے، اور یہ تذکرہ اصحاب پیغمبر اکرم، محبت پیغمبر اکرم کا ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال ہم جو چیز آج عرض کرنا چاہتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کو ایک نصیحت و وصیت کی، اور یہ خلافت جناب امیر علیہ السلام سے پہلے کی تحریر ہے۔ نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں خط نمبر 68 ہے یہ، اور جناب امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما بعد فانما مثل الدنیا مثل الحیہ۔ دیکھیے اللہ والوں کو مزید تاکید کرتے ہیں، اور یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب کے سلمان فارسی، وہ بزرگ جو پیغمبر اکرم سے بھی عمر میں زیادہ ہیں، ان کو بھی علی والے مد نظر رکھیں کہ علی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت جو جناب امام علیہ السلام نے سلمان فارسی کو کی، سلمان دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے،
یہ سلمان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی. ہم مہم چیز جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ اس خط کا ترجمہ 68 خط ہے نہج البلاغہ کا. جناب سلمان فارسی جیسے اس مقدس شخصیت کو امام دنیا کی اس زہر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں. گویا سلمان فارسی کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے. دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے. خصوصیت کیا ہوتی ہے سانپ کی؟ جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے جناب امام نے دنیا کو سانپ سے تشبیہ دے کے خبردار کیا ہے کہ اس کی نرم اور اس کے اچھے رنگ کی وجہ سے آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، بلکہ ہوشیار رہنا ہے اور اس کے اندر کے زہر کو دیکھنا ہے. لہذا دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ موڑے رہنا. ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، ترجمے کی حد تک ہے، کیونکہ ان میں سے تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں. یہاں جناب امیل علیہ السلام نے جو ہوشیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا اکٹھی کر لو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے رہے گی، یا وہ چھوڑ جائے گی یا آپ چھوڑ جائیں گے. ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں آپ نہ بھی چھوڑنا چاہو تو یہ دنیا آپ کو چھوڑ جائے گی. اب کب چھوڑ جاتی ہے؟ کبھی انسان کی زندگی میں چھوڑ جاتی ہے. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، بڑے مالدار تھے، بڑے مالک تھے اور وہی فقیر ہم نے دیکھے ہیں. اور کبھی پھر سب کو چھوڑ جاتی ہے. جب آخرت آتی ہے، موت آتی ہے تو کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں جاتی. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں اس میں سے بہت کم ہیں. اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو کیونکہ تمہیں اس کے جدا ہو جانے اور اس کے حالات کے پلٹا کھانے کا یقین ہے. دنیا سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا کے رکھو، لیکن اپنے سارے فکر اس دنیا میں ہی مت خرچ کر دو. اور جس وقت اس سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو اسی وقت اس سے زیادہ پریشان ہو. اب ایک ایک جملہ جو ہے وہ وضاحت طلب ہے اور ہمارے جیسوں کی دنیا کو سنوارنے کے لیے ایک چراغ ہے. کیونکہ جب بھی دنیا دار اس کی مسرت پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے سختیوں میں جھونک دیتی ہے، یا دنیا دار جب اس کے انس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے انس کو وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے. اب یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا دنیا کی حقیقت مختصر انداز میں جناب سلمان فارسی کو بتلانا. آئیے ہم بھی کوشش کریں اس دنیا کو اسی انداز سے دیکھیں جیسے علی جناب سلمان فارسی کو کہتے ہیں کہ یوں دنیا کو دیکھو. جب آدمی زیادہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اس کو انس کی وجہ سے وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ یا آخری وقت چھوڑ جاتی ہے. انسان کہتا ہے جس کے لیے ساری زندگی خرچ کی تھی اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یا پھر جیسے عرض کیا ہے کہ زندگی کے دوران چھوڑ جاتی ہے. بعض اوقات جو ہیں وہ زندگی میں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو چھوڑ جاتی ہے. اس لیے قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں کہ یہ متاع دنیا جو ہیں اس سے ہوشیار رہو، خبردار رہو، یہ ایک قسم کا امتحان ہے، فتنہ ہے. پروردگار اس وصیت پر غور کرنے اور جیسے جناب امام سلمان فارسی کو متوجہ کر رہے ہیں ہمیں بھی متوجہ ہونے کی توفیق و ہمت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.